الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ ہم نے دل میں اس کا یقین بٹھا رکھا ہے، ہم اس پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، اسی کے مطابق ہم سوچتے ہیں، اپنے نظریات قائم کرتے ہیں، اور یہی حقیقت بھی ہے۔ اسلام پوری دنیا کے مذاہب کے درمیان واحد وہ مذہب ہے جس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے دنیا کے اندر امن و سلامتی بڑھتی ہے، اور دیگر جو مذاہب ہیں، دیگر جو قومیں ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان کی جو رسومات ہیں، اس سے دنیا کے اندر فساد اور خرابی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دونوں طرف کی باتوں کے لیے مثال کے طور پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت مدینہ کے بعد دشمنوں سے بے پناہ مقابلے ہوئے، کئی جنگیں ہوئی، بہت زور و شور کی جنگیں ہوئی، اور ان جنگوں میں مسلمان غالب رہے، مسلمان جیتے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ بھی فتح کروا دیا۔ جس سرزمین سے مسلمان نکالے گئے تھے، اسی سرزمین کو مسلمانوں نے تلوار کے زور پر جیتا۔ جو زمینیں، جو مکانات،
جو وطن مسلمانوں سے طاقت کے بل پر چھین لیے گئے تھے، جن گھروں سے مسلمانوں کو طاقت کے بل پر نکال دیا گیا تھا، بہت جلد وہ وقت واپس آ گیا کہ طاقت ہی کے بل پر، زور ہی کے بل پر مسلمان اس سرزمین کے مالک ہو گئے۔ حدیبیہ میں جیتے، حنین میں جیتے، بدر میں جیتے، تبوک میں جیتے، بہت سے غزوات اور سرایہ ہیں جن میں مسلمانوں کو فتح ملی ہے، کچھ جگہ شکست بھی ہوئی ہے، مگر میں سر دست جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثریت میں مسلمان جیتے، فتح کیا، مگر کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ جیتنے کے بعد مسلمانوں نے دشمنوں کے بچوں پر، ان کی عورتوں پر، ان کے بوڑھوں پر، ان کے مریضوں پر رتی برابر بھی ظلم کیا۔ یہ کوئی نہیں بتا سکتا، آج بھی اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ بات ذرا اور آگے بڑھا کر غور کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آ گیا، مگر ان کے دور خلافت میں اندرونی جو انتظامات تھے ان کو سنبھالنے میں پوری قوت اور پورا وقت صرف ہو گیا، اور بڑے کم دنوں تک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باحیات تھے، اس لیے کسی ملک کو فتح کرنے کا موقع نہیں ملا۔ مگر ان کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بیت المقدس تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر دست مملکتیں آ گئی، حکومتیں قائم ہو گئی، چاروں طرف مسلمان فوجیں بڑھی، اور جو بھی ملک سامنے آیا، راستے میں آیا، اس کو فتح کیا، اس کے انتظام کو اپنے کنٹرول میں لیا، وہاں کی فوجوں کو ہرایا۔ مگر اس فتح کے درمیان، اس جیت کے درمیان تاریخ کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ صحابہ کی اس جماعت نے جو جنگ پر نکلی ہوئی تھی کسی انسان پر ظلم بھی کیا ہو، کسی کو ناحق قتل کیا ہو، کسی کو بے قصور قید کیا ہو، بچے، بوڑھے، مریض یہ بے قصور قتل کیے گئے ہوں، خون ریزی کی گئی ہو۔ الحمدللہ اپنی کتابیں تو بھری پڑی ہیں، دشمن کی کتابیں بھی گواہی دیتی ہیں کہ صحابہ کرام نے دنیا کو جو فتح کیا تو امن و امان اور سلامتی کو قائم کر دیا، انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، بے قصور لوگوں پر زیادتی نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، پورا یورپ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، پورا افریقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور ہندوستان تک اسلام پھیل گیا۔ مگر یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ جب مسلمانوں نے کسی جگہ کو فتح کیا ہو تو وہاں کے لوگوں کو کچل ڈالا۔ یہ عجیب حیرت ناک تاریخ ہے دنیا کی، دشمن اس پر دنگ کھاتا ہے، کتابوں میں حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ واللہ کون لوگ تھے جو اتنے اعتدال کے ساتھ دنیا کے اندر جنگ کر رہے تھے، اور ان کا جنگ کرنا زمینوں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا،
خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، ان کا جنگ کرنا اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے تھا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے تھا۔ کوئی انتقام کا جذبہ اس میں شامل نہیں تھا، کوئی لالچ اور خود غرضی اس میں شامل نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے جو کام کیا وہ اللہ اور رسول کی عین منشا اور مرضی کے مطابق انجام دیا۔ دنیا کے اکثر حصوں پر مسلمانوں کی حکومتیں قائم رہیں، انہوں نے صرف اپنے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں کی، بلکہ ان کے زیر نگرانی، ان کے زیر سلطنت جو قومیں بھی تھی، ان کو ان کے جان و مال کا تحفظ پورے طریقے سے مسلمانوں نے کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پانے لگے، اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنے جانشین کے لیے وصیت تیار کر دی تھی۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ جب بوڑھے ہوں گے تب وصیت بنائیں گے، جب بیمار پڑیں گے تب وصیت تیار کریں گے۔ ان کا یہ ایمان تھا کہ موت کبھی اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد کے خلیفہ کے لیے وصیت تیار کی تھی۔ اس وصیت میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ میرے بعد جو بھی خلیفہ بنے گا وہ مسلمانوں کا بھی نگراں ہوگا، اور اس کے سلطنت کے تحت جو یہود آئیں گے، جو نصارہ آئیں گے، جو مجوس آئیں گے، مورتی پرست اور آگ پرست آئیں گے، ان تمام لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اس مسلمان خلیفہ کی ہوگی۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا کہ اگر ان کے عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جنگ بھی لڑنا پڑے تو وہ خلیفہ اس کے لیے جنگ لڑے گا۔ یہ مسلمانوں کا قانون تھا۔ یہ قانون مسلمانوں نے کہاں سے سیکھا؟ قرآن سے سیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے سیکھا، آپ کے ارشادات اور آپ کی تعلیمات سے سیکھا۔ اس کے بعد بھی دنیا میں مسلمانوں کے فتح کا سلسلہ ہی جاری رہا، اور کبھی بھی مسلمانوں نے غیروں پر ظلم نہیں کیا، پوری دنیا فتح کر ڈالی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ میں اسی کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ مسلمان تھے، بس یہ بات ہے، کیونکہ وہ لوگ مسلمان تھے۔ مسلمان بنائے سین لام میم سے، سلم، سلم کا معنی ہے اللہ کی فرما برداری کرنا۔ اس کا ایک معنی تو ہے فرما برداری کرنا، مگر میں نے بڑھا دیا اللہ کی، کیونکہ ہم جس سلم کا مفہوم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ دائرہ اسلام کے اندر سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ سین لام میم سلم، اسی سے بنتا ہے اسلام، اسی سے بنتا ہے مسلمان۔ تو یہ سلم کا معنی ہے اللہ کی فرما برداری کرنا، اور سلم سے بنا ہے سلامتی، یعنی جو اس کو مان لے گا اور اس پر عمل کر لے گا اس کے وجود سے پھر سلامتی ہی سلامتی نکلے گی، اس کے وجود سے پھر سلامتی ہی سلامتی نکلے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے، سلامت رہے۔ یہ اسلام کے مادے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سمجھایا ہے۔ اور اس کے بعد
آپ اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے۔ یہ سلامتی ہے کہ نہیں؟ یہ سلامتی ہے کہ نہیں؟ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے، کوئی کسی کی عزت ریزی نہ کرے، آبرو ریزی نہ کرے، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی کسی سے حسد نہ کرے، کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے چغل خوری نہ کرے، برائی نہ کرے۔ اب جتنی تعلیمات ہیں اب غور کریں گے، سب وہ تعلیمات ہیں کہ اگر وہ تعلیمات ہمارے اندر آ جائیں تو پھر ہمارے باہر جو چیزیں نکلیں گی وہ صرف سلامتی اور سلامتی ہوگی۔ لیکن جب تک وہ چیزیں، وہ تعلیمات ہمارے اندر نہیں آئیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ سلامتی کہاں سے نکلے گی؟ جو اندر جائے گا وہی باہر نکلے گا۔ یہاں تک کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم ناپاک کھاتے ہیں تو پھر نکلتا بھی ناپاک ہے۔ زبان سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے جو اعمال نکلتے ہیں وہ ناپاک نکلتے ہیں۔ یہ میں نے چند ہفتے پہلے سمجھایا بھی تھا۔ اور پوری دنیا کے اندر ناپاکی کے پھیلنے کا سبب انسان کے عمل کی ناپاکی ہے۔ چنانچہ میں نے ایک آیت کریمہ کی طرف صرف اشارہ کیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ تبارک و تعالی بتلانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو فساد پھیلتا ہے وہ فساد عمل کے نتیجے میں پھیلتا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے جو اعمال ہیں ان اعمالیوں کی برائی کے نتیجے میں پوری دنیا برائی سے بھر جاتی ہے۔ عمل کے فساد کے نتیجے میں پوری دنیا فساد سے بھر جاتی ہے۔ اسی کو میں کہتا ہوں، عمل کے ناپاک ہونے کی صورت میں پوری دنیا ناپاکی سے بھر جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا ایک تکوینی نظام ہے، وہ عذاب نازل فرماتے ہیں، وہ لوگوں کو دھلتے ہیں، وہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے اللہ کے بڑے مقاصد ہیں۔ چنانچہ اچھے برے، پاک ناپاک، نیک و بد، مرد و عورت، سب اس آزمائش میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ اب کوئی تمیز نہیں رہتی، کون مرے گا کون جیے گا، کون مصیبت سے دوچار ہوگا اور کون مصیبت سے دوچار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کا تکوینی نظام اس وقت کارگر ہو جاتا ہے۔ اسلام کے مادے میں سلامتی ہے، یہ تو بات سمجھ میں آئی، مگر کب؟ جب اسلام ہمارے اندر ہوگا۔ اگر اسلام نہیں ہوگا تو صرف نام لینے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لفظ ایمان، اسی سے بنا ہے مومن، اسی سے بنا ہے امن۔ ایمان، امن، مومن، یہ سب کا مادہ ہے الف میم نون امنون۔ امن کا معنی وہی دنیا کے اندر امن ہو جائے، سلامتی ہو جائے۔ مومن امن دینے والا، ایمان حفاظت کرنے والا، سب کا معنی یہی ہے۔ تو یہ ایمان جس کے اندر ہوگا اس سے امن ہی نکلے گا، ایمان نہیں ہوگا تو فساد ہی نکلے گا۔ چنانچہ میں نے یہ بتلایا کہ صحابہ کرام نے اتنی کامیابیاں حاصل کی، پوری دنیا کے اوپر غالب آ گئے، ہر قوم ان کے پیروں میں جھک گئی، ہر قوم کے وہ حاکم و مالک بن گئے، مگر تاریخ کی کتابوں سے آپ یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ مسلمان حکمرانوں نے غیروں پر ظلم کیا ہو، خونریزیاں کی ہوں،
ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے مریضوں کو مارا ہو، ستایا ہو، ان کی زمینوں کو چھینا ہو، ان کو دربدر کیا ہو، کسی کو ملک سے نکالا ہو، ایسا نہیں ہے۔ دوسری طرف اب سکے کے دوسری طرف دیکھتے ہیں، کون لوگ ہیں؟ عیسائی، یہودی، پارسی، ہنود، دیگر وہ قومیں جو اسلام کو نہیں مانتی، اسلام کو اختیار نہیں کرتی۔ ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی یہ کسی جگہ پر غالب آتے ہیں، جب بھی یہ کسی جگہ پر غالب آتے ہیں، فتح حاصل کرتے ہیں، تو پھر ان کے سپاہیوں سے، ان کے حاکموں سے، ان کی عوام سے صرف خونریزیاں نکلتی ہیں۔ یہ زمین پر فساد برپا کر دیتے ہیں، امن و امان اور سلامتی میں آگ لگا دیتے ہیں۔ محترم بھائی اور دوستو، آپ دوبارہ تاریخ کے اوراق پر نظر ڈال سکتے ہیں، قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ 2000 سال پیچھے جائیں، 4000 سال پیچھے جائیں، بار بار آپ یہ پڑھیں گے کہ ان کافر حکمرانوں نے جب بھی کسی پر غلبہ حاصل کیا تو وہاں پر فساد مچایا۔ کئی جگہ تو قرآن مجید میں آپ کو مل جائے گی۔ سورہ کہف میں 7 نوجوان کہف میں کیوں داخل ہوئے آپ جانتے ہیں۔ سورہ والسماء ذات البروج میں بچوں کو، نوجوانوں کو، عورتوں کو آگ میں کیوں داخل کیا گیا آپ جانتے ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملکہ سبا نے اپنی فوج سے کیا کہا تھا، شاید آپ کے ذہن میں تازہ ہو۔ اس نے کہا تھا کہ آپ لوگ ہمیں رائے دیں کہ ہم سلیمان سے جنگ کریں یا ان سے مصالحت کریں، اور سنو تم لوگ رائے یہ سمجھ کر دینا کہ جب کوئی بادشاہ، کوئی راجہ کسی جگہ غالب آ جاتا ہے تو عزت داروں کو ذلیل کر دیتا ہے اور خون و فساد مچا دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک ملک کی سلطان، حاکم اور بادشاہ ملکہ سبا، اس کے ذہن میں کیا ہے کہ بادشاہ جب غالب آتے ہیں تو پوری بستی کو اجاڑ دیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، وہاں کے باشندوں کو دربدر کر دیتے ہیں۔ یہ سمجھ کر وزیروں تم رائے دینا۔ وزیروں نے کہا کہ ویسے تو ہم لوگ بھی کمزور نہیں ہیں، ہمیں جنگ ہی کرنا چاہیے، مگر ملکہ سبا نے حکمت سے کام لیا اور پہلے ہدیہ دے کر بھیج کر یہ دیکھنا چاہا کہ حضرت سلیمان زمین، جائیداد اور خزانے کے لالچ میں ہے یا جنگ کرنے کے پیچھے ان کا کوئی اور مقصد ہے۔ جب ملکہ سبا کو معلوم یہ ہوا کہ وہ کسی لالچ میں نہیں ہے، وہ ایک خاص پیغام دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو ملکہ سبا نے جنگ نہیں کیا اور خزانے کی چابی حضرت سلیمان کے حوالے کر دی۔ اور بھی آپ تاریخ دیکھیں، یہی پائیں گے جو میں بتلا رہا ہوں کہ جب بھی کفر، شرک، کافر اور مشرک جس جگہ مسلط ہوئے انہوں نے خونریزیاں ہی پھیلائی ہیں۔ آج ہم لوگ ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں وہی مسلمان جنہوں نے فلسطین کے اندر بھٹکتے ہوئے یہودیوں کو پناہ دی تھی، جب وہ سمندر میں بے یار و مددگار تھے، جب ان کو کسی ملک نے قبول نہیں کیا، جب ان کو کھڑی دھوپ میں مرنے کے لیے چھوڑا گیا تھا، ایسے وقت میں فلسطین کے نرم دل مسلمانوں نے ان کو پناہ دی تھی کہ آپ ہماری سرزمین پر رہ سکتے ہیں۔
اور یہاں پر آپ امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ کچھ دنوں تک وہ رہے، اس کے بعد رفتہ رفتہ انہوں نے قبضہ شروع کیا اور نوبت جہاں تک پہنچی وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کا کیا منظر میں بتلانا چاہتا ہوں، ان کی وہ خونریزیاں جو اسپتالوں میں بمباریاں ہو رہی ہیں، آبادیوں میں بمباریاں ہو رہی ہیں، عورتوں اور بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جو بھی کافر و مشرک جس زمین پر بھی غالب ہوگا، اس کا واحد طریقہ کار وہی ہوتا ہے جو ان یہودیوں کا ہے۔ اگر دنیا میں امن و امان کو قائم کرنا منظور ہوگا، سلامتی قائم کرنا منظور ہوگا، تو پھر واقعتاً دنیا کو اسلام پر آنا ہوگا۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ مگر ہم ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو پیغام ہم اس وقت دیں جب وہ پیغام ہمارے اندر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ایک جگہ تعارف کرایا ہے۔ کیا کرایا؟ فرمایا تھا کہ اللہ تم لوگوں کی مدد کرے گا۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تم لوگوں کی مدد کرے گا اور اللہ تم لوگوں کو عطا کر دے گا، یہاں تک کہ جلد ہی وہ وقت آ جائے گا کہ ایک پردہ نشین خاتون مدینے سے چل کر مقام حیرہ تک جائے گی۔ شاید یہ مقام عراق میں ہو، یمن میں ہو، یعنی 3-4 ہزار کلومیٹر تک ایک تنہا عورت سفر کرے گی اور اس کا سامان چرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تعارف کرایا تھا ہمارے آقا نے، ہمارے پیغمبر نے اسلام کا۔ یعنی مسلمان چوری کرے، مسلمان جھوٹ بولے، مسلمان دھوکہ دے، مسلمان بے ایمانی کرے، مسلمان کسی کا دبا لے، مسلمان بد زبان ہو، مسلمان بد خیال ہو، یہ سب چیزیں گویا اسلام سے نکال دی گئی تھی اور اسلام کی پوری تعلیم مسلمانوں کے اندر بھر دی گئی تھی۔ لہذا ان مسلمانوں کے اندر سے جو کچھ نکلتا تھا وہ صرف امن و سلامتی تھا۔ انہوں نے دنیا کے اندر پیغام پہنچایا۔ ان کے پاس مائک نہیں تھے، ان کے پاس اسپیکر نہیں تھے، ان کے پاس میڈیا نہیں تھی، تو پھر اچھا ان میں سے بہت سے لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، نہ وہ قلم چلانا جانتے تھے، نہ وہ کتابیں بے شمار لکھتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے دنیا تک اسلام و ایمان کا پیغام پہنچایا۔ کیسے پہنچایا؟ اپنے عمل کے ذریعے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے بارے میں دنیا بہت اچھا خیال کرتی تھی۔ نبی کے وقت میں ان کو جادوگر کہا گیا، فسادی کہا گیا، کاہن کہا گیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں دنیا کے ہر خطے میں بدگمانی پھیلا کر رکھی گئی تھی کہ وہ مسلمان یعنی دیو آ رہے ہیں، دیت آ رہے ہیں، ماس خور آ رہے ہیں، انسانوں کا خون پی جاتے ہیں۔ عجیب عجیب غلط فہمیاں ہر ملک کے اندر پھیلائی گئی تھی۔ جس الزام کو ہم لوگ جھیل رہے ہیں، یعنی دنیا جو ہمیں دہشت گرد کہہ رہی ہے، ہم ہی مظلوم بھی ہیں، ہم ہی مقتول بھی ہیں، اور ہم ہی غلام بھی ہیں، اور ہمارے ہی خون سے ہولی بھی کھیلی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی دہشت گرد ہم ہی کو کہا جاتا ہے۔ محترم بھائی اور دوستو، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس میں کوئی بھی بات نئی نہیں ہے، کوئی پیٹرن نیا نہیں ہے، سب پرانی چیزیں ہیں۔ نبی کے دور سے لے کر صحابہ تک اور صحابہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک جہاں جہاں اسلام غالب نہیں تھا، کفار تھے، مشرکین تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، انہوں نے اپنی پبلک کو یہ سمجھا رکھا تھا کہ مسلمان بڑے خونخوار ہوتے ہیں۔ مگر جب مسلمان وہاں پر گئے تو ملک کی عوام ان سے متاثر ہوئی، ان کا عدل و انصاف دیکھا
تو ایمان لانے پر مجبور ہوئی، اپنے بادشاہوں کو بھگایا، مسلمانوں کی فوجوں میں لوگ شامل ہو گئے۔ کس چیز کو دیکھ کر؟ تلوار کو دیکھ کر، ہتھیار کو دیکھ کر نہیں، مسلمانوں کے اعمال و اخلاق کو دیکھ کر۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، آج پھر ہمیں ضرورت ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر سے دہشت گردی کے الزام کے داغ کو ہم لوگ دھونے کی کوشش کریں، اور وہ کوشش ہتھیاروں سے ممکن نہیں ہے، سوشل میڈیا سے بھی ممکن نہیں ہے، وہ موبائل میں لگے رہنے سے ممکن نہیں ہے، وہ اپنے اندر اعمال و اخلاق کو بلندی تک پہنچا دینے سے ہی ممکن ہے۔ اور اس کا اظہار تب ہوگا جب مسلمان پہلے اپنے آپس میں امن و سلامتی کو محفوظ کرے۔ ہم میں تو ہر انسان کا وہ حال ہے جو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جنت میں وہ انسان داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شرارت سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کے فتنے سے محفوظ نہ ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنے برے حالات ہیں ہمارے، ناگفتہ بھی حالات ہیں ہمارے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن مدد کی ہم توقع کرتے ہیں، وہ مدد شاید ہمارے سامنے اس پیمانے پر نہیں آ پاتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کو اختیار کر لو گے تو اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ تمہارے پیروں کو جما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔